دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے۔ دولت نہ چاہیے نہ تو جاگیر چاہیے، بس ایک نگاہ ناز میرے پیر چاہیے۔ روضے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، پاگل ہوں میرے پاؤں میں زنجیر چاہیے۔ روضے پہ ان کے جا کے کہوں گا ادب کے ساتھ، پاگل ہوں میرے پاؤں میں زنجیر چاہیے۔ اور حضرت کے مزاج کا ایک شعر اور دو پڑھ کے اور حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تمام شعراء کو آپ کے حوالے کرتا رہا، اب آپ کو حضرت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ رکھ دیں گے تیرے ظلم کی دنیا سمیٹ کر، رکھ دیں گے تیرے ظلم کی دنیا سمیٹ کر، ہم اٹھ گئے جو اپنا مسلح سمیٹ کر۔ رکھ دیں گے تیرے ظلم کی دنیا سمیٹ کر، ہم اٹھ گئے جو اپنا مسلح سمیٹ کر، ہم بولنے لگے تو سنبھالے نہ جائیں گے، عزت سے رکھ لو آپ یہ لہجہ سمیٹ کر، عزت سے رکھ لو آپ یہ لہجہ سمیٹ کر۔ الجھا تھا ایک دن یہ قلندر کی پیاس سے، کاسے میں بھر کے لے گیا دریا سمیٹ کر۔ میں بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جملے کے تمام تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب کے ساتھ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين۔ جناب مولانا مسعود سلمہ اور ان کے والد مکرم پرجوش حافظ مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے سر کے تاج علماء، شعراء، ادباء، صلحاء، صالحین امت، حفاظ اور ہمارے جنتی بچے، صرف دعا ہونی ہے بس، اور کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی بیان نہیں ہونا۔ طبیعت میری بہت خراب ہے، مجھے اس لیے ابھی دو مجلس ہونی ہے، ایک مجلس ہونی ہے سنگ بنیاد کی، وہاں بیان ہونا ہے، ایک مجلس نکاح کی ہے اور ایک مجلس دعا کی ہے۔ تو ہماری بڑے ادب سے بڑے احترام سے درخواست ہے کہ آپ نے کل پانی جھیلا، آج ہوا جھیلا اور تقریباً 7 گھنٹے شاعروں کو جھیلا، اب اس کے بعد ہمیں جھیلنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ جو عبداللہ سالم کو جھیل جا وہ مجھے نہیں جھیل سکتا ہے، سمجھ لیجئے آپ۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ دعا ہونی ہے، ہماری بڑے ادب سے درخواست ہے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ لوگ قریب میں آ کے بیٹھے، جلدی سے دعا ہو جائے۔ کرسی چھوڑ دے میرے بھائی، آ جائے، اللہ کے سامنے بندے بن کے مانگا کرتے ہیں، کرسی چھوڑ دیے ان لوگوں کے لیے جو کرسی چاہتے، آئیے اللہ کے بندے بن جائیے، زمین پر جلدی بیٹھ جائے، جتنی جلدی بیٹھ جائیے ہم دعا کرا دیں۔ ایک مجلس اور بھی ہونی ہے سنگ بنیاد کی اور نکاح کی، جلدی آ جائیں۔ سامنے دیکھیے جگہ خالی ہے، وہ بڑے شین کو جگہ موقع نہ دیں، آ جائیے، جلدی آ جائیے، یہاں سامنے بیٹھ جائیے، آ جائیے بچے، آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا دعا میں مل کے بیٹھ جائیے، آ جائیے یہاں سامنے سامنے جہاں جگہ خالی ہے، آ جائیں۔ آپ جتنی جلدی بیٹھ جائیں گے ہم دعا کرا دیں گے، آگے آپ جانے، آپ کا کام جانے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بچے، سامنے آ جاؤ، جگہ خالی ہے، آ جاؤ، اٹھ جاؤ وہاں سے، آ جاؤ بچوں، شاباش، اچھا جلدی جلدی۔ جو مسئلہ مولانا عبداللہ سالم صاحب جھیل رہے تھے اس میں سب سے زیادہ تو ہم لوگ مصیبت میں، یو پی کے لوگ، جتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے، اور اس کی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء کو تو معلومات ہے، لیکن ہمارے عوام کو صحیح معلومات نہیں ہے کہ یہ جو بل آیا ہے اس کے نقصانات عوام کو کیا ہوں گے۔ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، 65% ہندوستانی اس سے متاثر ہوں گے، 65%۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گونگے ہیں۔ ہم نے کتابوں کو مطالعہ کیا ہے، باقاعدہ اس کے قانون پڑھے ہیں، اور ہم لوگ یو پی میں اس مسئلے پر بڑے ہی ادب و شرافت کے لہجے میں بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو وزیر اعلیٰ وہ بھی بہت شریف آدمی ہیں، وہ مذہبی آدمی، ہم بھی مذہبی آدمی ہیں، تو یہ گفتگو کیسے ہوتی ہے اہل مذہب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے، میں دو بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں سنجیدگی کی ضرورت ہے، متانت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طویل و لمبی لڑائی ہے، نہ ہم کسی کے دشمن ہیں، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو
کہ 1717 1703 1717 1757 1857 پھر 1947 اس درمیان کا جو وقفہ ہے، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے عوام کی حفاظت، ہندوستان کے ذرے ذرے کی حفاظت اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہمارے مسلمانوں کے خون نے کیا ہے۔ آپ پہلے ہسٹری پڑھ لیجئے، غیر جانبدار ہسٹری پڑھ لیجئے۔ میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر دل پر ہمارے برادران وطن اس کو قبول کرتے ہیں، اس بات کو، ابھی پرسوں ایک غیر مسلم نے اس بات کو کہا، پوچھا، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہندوؤں میں، ہند برادران وطن میں شرابی اور زناکار بہت ہیں، اتنے مسلمانوں میں نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس مکتب ہیں، مدرسے ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، اور تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک ہے جو ان کو ان کاموں سے روکتا ہے، اس لیے ان کے یہاں کم ہے، اور ہمارے یہاں تو اوپر سے نیچے تک سب اسی میں مبتلا ہے، کون کس کو روکے گا؟ اوپر سے لے کے نیچے تک سب اسی میں مبتلا ہے، روکے گا کون کس کو؟ تو دنیا قبول کرتی ہے اس بات کو کہ اسلام جہاں دین و مذہب امن کا مذہب ہے، وہیں عمل کا مذہب ہے۔ ایک پرامن زندگی گزارنے کے لیے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے احتجاجات کو قانون کے دائرے میں، امن کے دائرے میں رکھیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں کہ مان لیجئے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے آپ نے 5 لاکھ یا 5 کروڑ یا 25 لاکھ لوگوں کو لا کر ہندوستان میں آباد کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں بڑے ادب احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ جو ان کو لے آئے تو آپ نے 2 کام تو ان کے ساتھ، اور ان 2 کان کاٹ لیا، آپ نے ان کو شہریت دیا اور کہہ دیا ووٹ دینے کا حق نہیں، سرکاری ملازمت نہیں ملے گی۔ وہ جو آئیں گے وہاں سے 3 ہمارے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا اور ان کو سرکاری ملازمت نہیں ملے گی۔ تو میں بڑے ادب احترام سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کا وہ رہیں گے دلی میں تو کھائیں گے کیا؟ تو کیا کریں گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذرا سی باتوں پر ان کے باپ کا نام ٹھیک نہیں ہے، ان کے دادا کا نام ٹھیک نہیں ہے، تو تم ہندوستانی شہری نہیں ہو، تو یہ 4-5 لاکھ یا 4-5 کروڑ لوگوں کو نکال کے آپ ان کو بسائیں گے؟ کم سے کم اس پر بھی تو غور کر لیجیے۔ اب وہ کوئی بیوقوف ہوگا جو آئے گا، جب آپ کو ووٹ دینے کا حق نہیں، سرکاری ملازمت نہیں مل سکتی، تو کون آئے گا آپ کے؟ تو کچھ باتیں ایسی جو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ہیں، اس میں جوش کی، جذبے کی بات کچھ نہیں ہے، اس کا ہندو مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھاجپا سے لوجپا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ملک کے احترام سے، ہمارے ملک کے آئین سے، ہمارے ملک کی انسانیت سے، ہمارے ملک کی شرافت سے، ہمارے ملک کی تہذیب سے، ہمارے ملک کے تمدن سے، ہمارے ملک کے مدنیت سے۔ اسی وجہ سے 22، آپ سن لیجیے، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ بریلوی حضرات کی 22,000 خانقاہیں ہیں، یہ سن لیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی آج ملک کے نازک حالات کتنے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں پھر بتاتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ہم تو خانقاہ کے آدمی ہیں، لیکن آئی ہے بات، بھائی جب بھوک لگے گی تو کھانا مانگیں گے، کہ 22,000 خانقاہیں یہ ہمارے بریلوی دوستوں کی ہے، ہمارے بڑے بھائی، ہم کو بڑا بھائی کہتے ہیں، 22,000، اور 37,000 خانقاہیں دیوبندی مسلک کی۔ کتنی بھیا؟ یہ 22-37 کتنی ہوئی؟ ارے یار ہم اردو نہیں پڑھے، بولو نا، کم پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ 59,000، چلیے ہم مان لیتے ہیں 22,000 ہم ان کی، 22,000 اپنی، 44,000۔ آپ مجھ کو سوچ کے بتائیے کہ اس مسئلے کی اہمیت ایسی ہے کہ ان خانقاہوں کے مشائخ سجادہ چھوڑ کر سڑک پر کیوں آ گئے؟ کیوں؟ کہ ہم نے اس طے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ ہم کو، ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا شاہ ولی اللہ صاحب کے بدلے کہ وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، تو تشریف لا مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میاں کا حضرت ایک آپ ہی تو بچ گئے ہیں، آپ چلے، فرمایا کہ نہیں، وہ جواب سن لیے، وہ جواب میرے کان میں پڑا ہوا اب تک، جبکہ میری عمر 8-9 سال کی، ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں جمع ہیں، ہمارے مساجد ہیں، ہمارے مقابر ہیں، ہمارے معابد ہیں، اور داستان ایمان و عظیمت کی 1000 سالہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، اس کو چھوڑ کے جانے کا سوال نہیں۔ اس سے بہتر کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ امن امان، چین امان سے رہ سکتے ہیں۔ تو میں بڑے ادب احترام سے اپنی حکومت سے، یہاں تو بڑے آرام سے سب لوگ بول لیتے ہیں، ایسا یو پی میں بولیے تو اب تک اندر ہو جائیے،
کوئی بات نہیں، اندر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہاں تو کم سے کم دال روٹی ملے گی. ہم تو دال روٹی والے آدمی ہیں، مٹن چکن والے آدمی بھی نہیں ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بڑے ادب احترام سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے اور ایک امن کی فضا پورے ملک کے اندر قائم کی جائے. یہ ہندو مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سکھ عیسائی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بات مولانا عبداللہ سالم صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے جوانی میں، یہ مرے نہیں جنت بعد میں، لیکن یہی مل جائے تو کیا کیا جائے گا. سمجھا آپ نے؟ ایک بات یہ کہتا ہوں. دوسری بات میں بڑے ادب احترام سے حافظ مولانا مسعود صاحب سے اور حافظ مقصود صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہم محبت سے کہہ رہے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں، کوئی ہمارے دل میں کسی کے لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، پیار سے. اتنا بڑا جلسہ کیا آپ نے، اتنا بڑا بھی میدان دیکھ کے آیا ہوں جہاں جماعت اہل سنت والجماعت کے یہ مکتب مدرسہ قائم ہونے والا، اتنا بڑا میدان ہے. اگر اس جلسے کو آپ وہاں کر لیتے تو 2 مجلس نہیں کرنی پڑتی، ایک ہی جگہ سارا کام ہو جاتا. لیکن یہ چاہیے تھا کہ آپ مشورہ کرتے، مقامی علماء کو جمع کرتے، بھئی کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے، کس وقت کرنا ہے، سنگ بنیاد کا سلیقہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے. آئندہ خیال رکھیں، علماء علاقے کو علماء کی ایک کمیٹی بنائے اور ان کے حوالے کام کو کریں. آپ کے جوش کو، آپ کے عزم کو، آپ کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں، یہ مجیبی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے تو اگر کسی میاں کے 2 بیوی ہو تو دونوں لڑتی رہتی ہیں، جھگڑا کرتی رہتی ہیں، تو لے ایک ہی بہتر ہے. دوسری بات جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے آپ نے اتنا خوبصورت جلسہ کیا، لیکن اگر آپ اس کو ترتیب بناتے، اسی کو تھوڑا ڈیوائڈ اور تقسیم کر لیتے، کیا کہ آج کا جلسہ جو سنگ بنیاد کے نام سے ہے اس میں صرف علماء کی تقریریں ہوتی، اور کل آپ ایک جلسہ کر لیتے، آپ مشاعرہ بھی کر لیتے، مشاعری بھی کر لیتے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا. دوسری بات یہ اور بات تھی اور زیادہ آسان تھا، لیکن یہ سب چیزیں آتی شعور سے. کیا کہ آپ عشاء کے بعد 12 بجے تک علماء کا بیان کرا لیتے، 1 بجے کے بعد سے دل کا دل نکال لیتے، کسی کے شمشیر بے نیام کر لیتے، کسی کو جوہر ظاہر کرنے دیتے، فجر کی نماز پڑھ لیتے. تو طریقے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ سلیقے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بارات میں اگر بڈھا نہ ہو تو آدمی بھیسا نہیں کھا سکتا ہے. سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہے نا. ہاں، اصل میں تجربے کار آدمی کی ضرورت ہے. یہ ہمارے دونوں حافظ مقصود صاحب تو ہم نے پہلی بار ان کو دیکھا، مسعود کو پہلے سے جانتا ہوں، بڑے عزم و ہمت کے باپ بیٹے ہیں. صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، عقل، شعور، دانائی کے ساتھ کرنا. یہ ہم بڑی محبت پیار سے کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی گندگی نہیں. ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم کو بہت اچھا لگا ان کا دیکھ کر کے. وہ ان بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، لیکن کام کو طریقے سے کیا جاتا. اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، اگر رات کو 9 بجے سے 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو جاتی، 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک مشاعرہ ہوتا تو بڑھیا تک نہیں تھا. ارے بولتے نہیں، ارے ہمارے خلاف ووٹ مت دینا تم لوگوں کو، میں پیر آدمی ہوں، تب بھی دوا دوں گا. بولو ٹھیک ہے ہی نہیں، ایسا ہوتا کہ ٹھیک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا. دیکھ لو، آپ کہتے ہیں ہمارے مریدین نہیں، ہمارے پورے علاقے میں مریدین، پورا اولیا میرا پورا مریدین بھرا ہوا ہے. ابھی ہم آپ گودی اٹھا لیں گے. ان کا نکاح ہوا، انہوں نے مٹھائی نہیں کھلایا، ان کا پیسہ سب چھین لو اور ان کا کرتا پائجامہ اتار دو. اب بولو اب کیا ہوگا؟ تو ہمارا یہ عرض کرنا تھا کہ کام کو میرے بھائی، میرے پیارے، میری جان، عقل سے، شعور سے کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے کرتے جیسے میں نے بتایا کہ آپ گاؤں کے کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے تھے، مختلف ذہن کے لوگ، مغرب سے عشاء تک ان بچوں کو پروگرام کرتے، عشاء کے بعد آپ 12 ساڑھے 12 تک تقریریں کرا لیتے. اس کے بعد یہ 4 بچے تھے، دل، جوہر، شمشیر، اور یہ تو خود بہت بڑا شاعر ہے، سمجھا آپ نے اشعار سنا کے تو نکاح ہی کیا اس نے، سمجھا آپ نے. اس کی بیوی راضی ہوئی اشعار سن کر کے، سمجھا آپ نے کہ گورا نے صحیح، دل کا تو گورا ہے، چہرے کا گورا نصیب. تو اشعار سے اگر آپ کو یہ 3 نظمیں، 3 نعتیں سناتے، 5 بج جاتا. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. اس لیے کہا جاتا ہے تجربے کار کی صحبت میں رہو. آپ کو کرنا چاہیے. آخری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ، چونکہ آپ دعا ہونی ہے، آخری بات یہ کہنے کہ پیارے دوستوں، بزرگوں، دیکھو اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو، پورے دل میں بیٹھا لے. خاص کر ہمارے نوجوان بچے مدرسوں سے بہت زیادہ تعداد میں آئے ہوئے ہیں، وہ اور گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ابھی ہم صبح وہاں گئے تھے، دوپہر میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے. کہاں گئے تھے؟ نوڈیہا گئے تھے. یہاں پر مولوی مفتی جنید صاحب کے گاؤں میں، یہاں بھی آئے تھے. آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے ہماری نیتیں. ہماری نیتوں پر خدا کے فیصلے آتے ہیں.
اگر ہمارے نیتوں میں سچائی ہے، ہمارے نیتوں میں اخلاص ہے، ہمارے نیتوں میں آخرت کی فکر ہے، ہمارے نیتوں میں اللہ کے لیے کام کرنے کا مسئلہ ہے، تو یاد رکھیے ہماری نیتوں کی اچھائی پر اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قرآن کی اس آیت میں مفسر نے بتا دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسجد کی آراضی سے لے کر اور اس کی اینٹ اور گارے تک اور رکھنے والے تک ایک ایک شخص کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ اگر مخلص نہیں ہوگا تو وہ مسجد قیامت تک کبھی آباد نہیں ہوگی، چاہے حسن کا پیکر وہ مسجد بن جائے۔ اسی طریقے سے مدرسے ہیں، یہ چھوٹے سے مکتب کہ ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، میں آپ کے صاحب کہتا ہوں یہاں بیٹھے میں، اتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، وہ 20-25 لڑکوں کو لے کر مکتب میں بیٹھنے والے کی ہمارے نزدیک، میرے نزدیک آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اس 20-25 بچوں کو لے کر بیٹھنے والے کی میرے نزدیک وہ اہمیت ہے جو بڑے مدرسے کی نہیں، کیونکہ وہ مکتب میں بیٹھا ہوا بچہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کر رہا ہے۔ آج مسئلہ یہی، پورے ملک کا خطرہ کیا ہے، پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ ہماری آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا تو دوستو ہمارا تمہارا بھی ایمان محفوظ نہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے شورا، ہمارے ادبا، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، ہمارے قرہ، ہمارے امامان مساجد اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ ایک ہے ایمان کی حفاظت، ایک ہے ایمان کا مضبوط کرنا، ایک ہے ایمان کا محفوظ رکھنا۔ ایمان کا مضبوط رکھنا فرض عین ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا بھی فرض عین ہے۔ اگر ہمارے بچے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے بچوں کا نام نصر احمد محمد حامد محمود ہے، لیکن دل و دماغ کی دنیا ان کے کفر سے شرک سے بھری ہوئی ہے، تو حامد احمد محمد نام رکھنا قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ کس قسم کے ماحول بنائے جا رہے ہیں؟ ہم 50 قصے سنا سکتے ہیں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں صرف مدرسے کے بچوں تم فخر کرو، مدرسے کے بچوں تم فخر کرو کہ اللہ نے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں تم کو عالم دین حافظ قرآن ہونے کے لیے منتخب کیا۔ ابھی میں گیا تھا 1 مہینے پہلے بمبئی، ہوائی اڈے سے نکل رہا تو ہمارے جو دائی تھے وہ تھوڑا ان کو دیر میں ہو گئی آنے میں، تو میں باہر نکلا تو 1-2 غیر مسلم کھڑے تھے، میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنا ہے، ذرا ہمیں بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں آپ ایسے کھڑے ہو جائیے، اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اطمینان سے کوئی بات نہیں۔ ایک اس میں ادھر بیٹھ گیا، ایک اس میں ادھر بیٹھ گیا، ہم نماز کی نیت باندھ لیا، میں نے اس کے اندر نماز کی نیت باندھ لیا، تو وہ دونوں دیکھیے ابھی بھی شرافت اور عزت باقی ہے، وہ چائے پی سگریٹ پی رہے تھے، دونوں غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں تم غور کرنا، مسلمانوں کے بچوں تم غور کرنا، وہ دونوں، یہ ہوائی اڈے قصہ بمبئی کا، ابھی مشکل سے 20-25 دن ہوا ہے، دونوں سگریٹ پی رہے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی ہمیں ظہر کی نماز پڑھنا ہے، دیر ہو رہی ہے، جہاز ہمارا، آپ کوئی جگہ بتاتے؟ کہا جی آپ یہاں پڑھیے نا۔ وہ دونوں ہٹے، دیکھیے، اور مصلی بچھایا، دونوں نے سگریٹ اور چائے پھینک دیا اور ایسے کنارے ہو گئے۔ ابھی ہندوستانیت باقی ہے، ابھی ہندوستان زندہ ہے، ابھی شرافت زندہ ہے، ابھی اخلاق زندہ ہے، ابھی دوسرے مذاہب کا احترام زندہ ہے، لیکن مسلمانوں کے بچے تم پان کھاتے ہو، مسجدوں کی دیواروں میں جا کر تھوکتے ہو، کیا تمہارا اسلام زندہ ہے؟ تمہارا ایمان زندہ ہے؟ تم مسجدوں کے گیٹ پر بیٹھ کے بیڑی سگریٹ پیتے ہو، کیا تمہارا ایمان زندہ ہے؟ کیا تمہارا اسلام زندہ ہے؟ نہیں زندہ ہے۔ یہی مطلب ہے ان کا کہنے کا، علامہ محمود آلوسی کے کہنے کا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نام ہوگا احمد حامد محمد، لیکن اللہ کے شاعر کا اتنا بے احترامی جتنی یہ قوم کرے گی کوئی نہیں کرے گی۔ آپ دیکھ لیجیے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ ایمان کی حفاظت اور پھر ایمان کا مضبوط رکھنا، اس کے لیے بس یہ 4 کونے ہیں، 5واں کونا نہیں بچا ہے، سمجھ لو۔ پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، نیٹ پر بھی میری یہ تقریر موجود ہوگی۔ نمبر 1 مکتب، نمبر 2 مدرسے، نمبر 3 خانقاہیں، نمبر 4 دعوت کا کام۔ یہ 4 کونے میں آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ آپ اپنے بچے کو چاہے جو کچھ بنا لیجئے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، یہ ڈگریاں لے کے گھومتے رہو۔ بنارس جب سے ہمارے وزیر اعظم ہوئے ہیں مودی جی، ہندوستان کے 4تھے نمبر کا شہر کہلاتا ہے،
آئیے جا کے دیکھ لیجئے، اب وہ ہوٹلوں کا شہر ہے، ہوٹلوں کا شہر بن گیا ہے. خود ہمارے گھر سے 2 کلو مشکل سے 1.5 کلومیٹر پر جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں صرف ہوٹل ہے. اور بعض ہوٹل ایسے ہیں جہاں ایک رات کا کرایہ 50,000 روپے ہے. لیکن سڑک کے کنارے رکشا لیے ہوئے، ٹمپو لیے ہوئے، بسوں لیے ہوئے ایک بڑی تعداد ہے. ان سے پوچھیے وہ کہتے ہیں میں گریجویشن کی ہوئی ہوں، گریجویٹ ہوں، ڈبل گریجویٹ کی ہوں، لیکن ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، اس لیے ہم اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے رکشا چلا رہے ہیں، ای رکشا چلا رہے ہیں، ٹمپو چلا رہے ہیں اور سامانوں کو ڈھو رہے ہیں. ڈگریوں سے پیسے نہیں ملا کرتے، ڈگریوں سے روزیاں نہیں ملتی، روزی تو اللہ دیا کرتا ہے، اس کے آپ صرف ہمت کرے. اسے ڈگریوں نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے انسانیت اور شرافت. اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچائیے، آنے والی نسلوں کو آپ جو چاہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے آپ بچوں کو مکتب میں بھیج کر کے ان کے ایمان کو بنائیے، مدرسوں میں بھیج کر کے ان کے ایمان کو محفوظ کرائیے، خانقاہوں میں بھیج کر ان کے ایمان کو مضبوط کرائیے. شرعی اصولوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کو کر کر کے اپنے ایمان کی بھی محفوظ کیجیے، اپنے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ کیجیے. آپ تہجد پڑھیں گے اور آپ کی لڑکیاں جو ہے موبائل پر کسی سے عشق لڑا رہی ہوں گی. آپ تہجد پڑھیں گے، آپ کے لڑکے کھینی کھا رہے ہوں گے. آپ تہجد پڑھیں گے، آپ اشراق پڑھیں گے، آپ چاش پڑھیں گے، اور آپ کے لڑکے لڑکیاں معصیت اور گناہ میں مبتلا رہیں گے اور پکڑے جائیں گے، اور تو ڈبل سزا ان کو ہوگی. آخری بات یہ ہے کہ اور لڑکیوں کا مسئلہ نہیں، بہت لمبی بات ہے، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے. یہ مدرسہ جو کھل رہا ہے، مدرسہ اہل سنت والجماعت سمیہ، ایک بڑی صحابیہ کے نام پر یہ مدرسہ کھل رہا ہے. لڑکیوں کے لیے کھل رہا ہے، لڑکیوں کے لیے کھل رہا ہے، لڑکیوں کے لیے کھل رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے باپ بیٹوں نے مل کر، جہاں پر ہماری آنے والی بچیوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا. رات کو تقریباً 1 بجا تھا، میں سفر سے آیا، ایک فون اٹھا، السلام علیکم، تو ایک خاتون کا فون تھا، یہ آپ کے قریبی کے، تو وہ ہچکی مار کے رو رہی تھی. مولانا سن لیجیے، ہچکی مار کے رو رہی تھی. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے نام بتایا، اپنا نام بتایا، میں فلاں کی لڑکی ہوں. میں نے کہا کیوں رو رہی ہو صاحب، پیٹ میں درد تمہارے ہے کیا؟ یہ تمہارے والدین نے تم کو ڈانٹ دیا ہے، یا تمہارے میاں نے کہا جی میری شادی نہیں ہوئی ہے. میں الحمدللہ، غور سے سنیے گا، 10 برس سے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، 10 برس سے. اور کہا آج میں نماز پڑھ کر کے میں جب اٹھی ہوں تہجد کی، عشاء کی اور تہجد کی پڑھ کر کے، تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ نماز قبول بھی ہوئی نہیں ہوئی کہ اللہ میرے منہ پر نماز کو مار دے. کیوں؟ اس گھر کے لڑکیوں کا مزاج کیا ہے؟ اس گھر کی لڑکیاں سب پڑھتی ہیں کالجوں میں، لیکن نماز کی پابند ہے، تلاوت کی پابند ہے، قرآن کی پابند ہے، ذکر کی پابند ہے، شرعی پردے کی پابند ہے، حجاب کی پابند ہے. اس لیے وہ خوف ان کے اندر موجود ہے جو اللہ والیوں میں ہوا کرتا ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہے. اس میں سے ایک لڑکی کی نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا تھا، ایک بچی کا نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا تھا. اس نے میری اس سے بات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ کہاں ہیں؟ کہا جی میں اپنے گھر میں کمرے میں ہوں. اب سمجھ نہیں بات؟ نہیں سمجھے. یعنی اور نکاحوں پر آ کر ہوتا ہے کہ حال میں لڑکیاں جاتی ہیں، بٹھا لی جاتی ہیں، نپائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں. کہا جی میں اپنے کمرے میں ہوں. اور میں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم اپنے کمرے سے باہر نکل کر حال میں نہیں جائیں گے، نکاح یہاں ہوگا جب میرا شوہر آ جائے گا اس کو دیکھنے کی، اس کے ساتھ حال میں. پہلی نگاہ میری شوہر کی میرے پر پڑنی چاہیے. لیکن دنیا والوں، کیا ایمان زندہ نہیں ہے؟ کیا اسلام زندہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا خوف زندہ ہے، پاکیزگی زندہ ہے، تقوی زندہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان صحابیہ کی یاد میں، جن کو پہلی تیر لگی تھی وہ بھی شرمگاہ پر، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں لگی تھی کہ وہ مری تھی، ایسی پابرکت صحابیہ کے نام سے یہ مدرسہ لڑکیوں کا کھل رہا ہے. ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ ادارہ پورے علاقے کے لیے مشعل راہ بنے گا، اور انشاءاللہ لڑکیاں یہاں پڑھیں گی، اپنے ایمان کا تحفظ کریں گی، اپنے ایمان کی بقا کی حفاظت کریں گی. ان کو اچھی استانیاں ملیں گی، ان کو انتظام کرنے والے ملیں گے. یہاں پر بچیوں کے عصمت و عفت آبرو کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے دین کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے اسلام کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی.
ہم امید کرتے نہیں، آپ سب سے کہتے ہیں کہ مدرسہ کھلے تو اول تو تعمیر میں حصہ لیجیے، مدرسہ کھلے تو اپنی بچیوں کو پڑھائیے، یہاں بھیج کر کے بھیجیے، آسان کورس 4 سال کا 5 سال کا رکھیں، بچیوں کو پڑھایا جائے، ان کے اندر آداب زندگی سکھلایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ ہمارے ایک بریلوی دوست ہے، ان کی لڑکی جو ہے وہ بریلی شریف میں کسی بڑے پیر صاحب کے سے مرید اعلیٰ حضرت کے کسی پوتے ہوتے سے تھی، وہ کچھ پریشان تھی، تو ایک دن میری یہاں آ گئی، تو میری اہلیہ نے کہا کہ پیر صاحب اندر بیٹھے، چلی جاؤ، آ گئی، ایسا بتا دیا کہ میں فلاں سے مرید ہوں، ایسی ہوں، میں سے یہ پریشانی ہے مجھ کو، میں آپ سے دعا کے لیے آئی ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک تعویذ لکھ کے دیا اور دعا بتا دی، یہ دعا تم پڑھو، 15-20 دن میں اللہ کے کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا مسئلہ ٹھیک ہوا، کوئی گھریلو مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، تو آگے آئی، وہ پھر آئی، دوبارہ آئی، تو اس نے کہا کہ یہ آپ سن لیے، غور سے سنیے، یہ اس نے کہا کہ یہ مٹھائی آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا وہاں رکھ دیجئے، میں نے کہا وہاں رکھ دیجئے، تو کہنے لگی میرے ہاتھ سے لے لیجئے۔ میں نے کہا تمہارا پیر تمہارے ہاتھ سے لیتا ہے؟ تمہارا پیر ہدیہ تمہارے ہاتھ سے لیتا ہے؟ کہنے لگی جی وہ تو ہم کو گودی میں بیٹھالتے۔ میں نے کہا ہم نے تو آج تک اپنی بیٹی کو گود میں نہیں بیٹھالا، تو وہ کیا بیٹھا لیں گے؟ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جیسا بنائیں گے ویسی میری بیٹیاں بنیں گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے۔ نہیں وہ تو کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مریدنی پیر کے بیٹی کے برابر ہے۔ میں نے کہا جب بیٹی ہے کل لیٹی ہے، کام ختم ہو جائے گا، اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہو رہا ہے، معصیت گھر میں جب گھستی ہے تو سب سے پہلے اس کی غلاظت دل سے نکلتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، نوجوان بچوں سے اور جو لوگ چلے گئے ان سے، کہ یہ جلسہ باپ بیٹوں نے مل کر کیا ہے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ مدرسے کی بنیاد ابھی رکھی جائے گی، انشاءاللہ دعا ہوگی وہاں پر، آپ اس مدرسے کی تعمیر کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حلال روزی کے ذریعے سے، اور تعمیر کا کام جب مکمل ہو جائے بقدر ضرورت تو آپ اپنی قوم کے بچیوں کو وہاں پڑھائیں، حصار میں پڑھائیں، اس طریقے سے پڑھائیں کہ ان کی آبرو عزت کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء، شعراء، ادباء کے آنے کو اور اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے اور پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا وسیلہ فرمائے۔ اب ایک نکاح ہونا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے بھائی؟ اچھا ان کا نکاح بھی ہونا ہے، ابھی تک کمہارا گھوم رہا تھا کیا وہ؟ اچھا وہ کہاں ہے بھائی؟ ادھر سامنے آ جائیں، آ جاؤ، بیٹھ جائیے۔ نہیں بلی کا بکرا کیوں ہے؟ بکرا بلی کا نہیں ہوا کرتا ہے، بکرا تو بقرعید کا ہوا کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ایک اور ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ تو کچھ نہ کچھ ہے، سب گھر میں چلتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب ایک شخص کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد بہت ہنس رہا تھا، بہت ہنس رہا تھا، تو جا کر کے کسی نے کہا لڑکی سے، جا کے لڑکی سے کسی نے کہا کہ وہ تو تمہارا میاں تو رو رہا ہے اور تم ہنس رہا ہے، تم رو رہی ہو۔ کہا میں رو رہی ہوں اس لیے کہ زندگی بھر ہنسوں گا، وہ رو رہا ہے اس لیے، ہنس رہا ہے اس لیے زندگی بھر روئے گا۔ کہا وہ زندگی بھر روئے گا اس لیے ہنس رہا ہے، اور میں زندگی بھر ہنسوں گا اس لیے رو رہی ہوں۔ مسئلے تو کچھ نہ کچھ پیدا ہوتے ہی ہیں۔ سیما پروین بنت جناب شیر علی صاحب، شیر علی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ نکاح آپ کا ابھی ہو رہا ہے، اب ابھی سے آپ سب بتا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ وکیل کا نام ہے محترم جناب شفیق ابن جناب ہمت علی صاحب، جناب مفتی جنید احمد صاحب ابن مولانا شعیب صاحب، مولانا محمد شمشیر علی صاحب، 15,000 روپے نقد دیجئے۔ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم؟ مسئلہ معلوم ہے نا آپ کے لیے کہ قاضی کے ہاتھ میں دیے جائے، وہ لڑکی کو پہنچائے، آپ تو دے نہیں رہے، تو ادھار ہو گیا، تو یہ تو ادھار ہو گیا۔ یہ ہوئی۔ کہاں ہے مولانا حافظ مقصود صاحب؟ ادھر آئیے۔ حافظ صاحب اجازت ہے پڑھا دینے کا؟ اجازت ہے جی۔ اور لڑکی کے والد کہاں؟ آئیے ادھر آئیے۔ رخصتی بھی ہونی ہے، خالی نکاح ہونا ہے؟ اب جلدی لڑکی کے والد سے پوچھنا، لڑکی کے والد کہاں ہے؟ اجازت ہے پڑھا دیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ولو بالدف. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا واللہ ولی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت کو ایک پاکیزہ، صاف ستھری، مثالی، عفت بآب زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج آپ کا عقد مسنون ہو رہا ہے. آپ کی ہونے والی زوجہ کا نام سیما پروین بنت جناب شیر علی صاحب. دو نکاح کے گواہ ہیں، ایک مولانا مفتی جنید احمد صاحب، مولانا شمشیر علی صاحب، اور آپ کے نکاح کے وکیل ہیں محمد شفیق صاحب. میں آپ کا عقد مسنون ان نامزد گواہان جملہ حاضرین کے سامنے سیما پروین سلمہ بنت جناب شیر علی صاحب سے بعوض مبلغ 15,000 روپے سکہ رائج الوقت بہر معجل پر ناند و نفقہ و سکنا کے ساتھ کرتا ہوں. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. زور سے کہیے تاکہ وہ سن لے جس سے نکاح ہو. الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ. دعا کر لو. دعا سب اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس پاکیزہ مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جتنے علماء، شعراء، ادباء، صلحاء، حفاظ، قراء جمع ہوئے سب کی آمد کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ اس کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ادارہ جو نیا قائم ہونے والا ہے، جس کے سنگ بنیاد ابھی پڑنے والی ہے، اس ادارے کو اے اللہ ہر اعتبار سے بے حد و بے حسب حساب قبول فرما اور نظر بد سے حفاظت فرما. کام کرنے والوں کے اندر اخلاص، للہیت، تقوی، آخرت کی فکر، احتساب آخرت کی اے اللہ دولت سے مالا مال فرما. تعمیری تکمیل میں اے اللہ تعمیر کی تکمیل میں اور تعلیم کے اجرا میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ ان کو غیب سے دور فرما دے. اور عزم ہمت کے ساتھ ان سب لوگوں کو، علماء کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس پورے علاقے کو اللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے. تمام مدارس کو جو مکتب ہیں، مکاتب ہیں، لڑکیوں کے لڑکوں کے پرانے نئے، اللہ سب کو بے حد و بے حساب قبول فرما. پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا وسیلہ فرما. اے اللہ حاضرین کے تمام جائز دلی، دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین شرور و فتن سے حفاظت نصیب فرما. عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن امان قائم فرما، سکون اطمینان قائم فرما، انسانیت اور شرافت کو زندہ فرما. ہندوستانیوں کو رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسئلے چل رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن فرما دے. حکمرانوں کو عقل عطا فرما، شعور عطا فرما. الہ العالمین ظلم سے، ظالم کو ظلم سے روک دے. اللہ مظلوم کی غیب سے اعانت فرما دے.
اے اللہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں رہیں گے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، حلال روزی کے فراوانی کے ساتھ، سماج میں عزت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اس کی ہمیں غیب سے توفیق عطا فرما اور ہماری اعانت فرما اور ہماری ہمت میں اضافہ فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ اس سال حج کے لیے جانے والے ہیں پورے ملک سے، جنہوں نے عزم ارادے کر رکھے ہیں، اے اللہ ان کے عزم ارادوں میں برکت عطا فرما، سفر حج اسباب سفر حج مہیا فرما اور آسان فرما، حج مبرور فرما۔ اللہ جن کے دلوں میں ارادے پل رہے ہیں لیکن اسباب نہیں ہیں، اللہ ان کو اسباب عطا فرما۔ اے اللہ حافظ مقصود صاحب، ان کے صاحبزادے مولوی مسعود صاحب اور ان کے تمام رفقا ساتھیان اور جتنے ان کے احباب ہیں جنہوں نے اس جلسے کے کرنے میں ان کی تعاون کیا، مدد کیا، اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں ان کی بہترین نصرت، بہترین مدد فرما دے اور پورے علاقے میں رشد و ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ ان علماء صلحاء کی برکت سے اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما دے، تمام تکالیف کو دور فرما دے۔ جو چھوٹی موٹی خدمت اللہ کر رہے ہیں، ہم سب مل کر رہے ہیں، انفرادی اجتماعی جہاں بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، ربنا وتقبل دعاء، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین ثم آمین برحمتک یا۔ دیکھو بچوں سنو، ابھی سنگ بنیاد ہے، یہاں سے ہم لوگ جائیں گے سنگ بنیاد پر، وہاں سنگ بنیاد رکھا جائے گا، وہاں دعا ہوگی۔ سب بچے یہاں سے دھیرے دھیرے وہ اٹھے اور وہاں پہنچ جائیں، ہم بھی پیچھے سے آ رہے ہیں، مسافہ وہیں کر لیں گے۔